السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ دارالسلام بنا تو عام حکم اہل ایمان کو دیا گیا کہ جو مسلمان بھی جہاں جہاں بھی کفار سے دبے ہوئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے تو وہ ہجرت کر کے اپنے دارالسلام میں آ جائے۔ تو جو مسلمان ہجرت کرنے کی قدرت تو رکھتے تھے لیکن پھر بھی کافروں میں رہنا بسنا پسند کیا کہ ان کو اپنا گھر بار عزیز و قربا اسلام سے زیادہ عزیز تھے، تو ایسے لوگ منافق ٹھہرائے گئے۔ لیکن جو لوگ ہجرت نہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے بلکہ مجبور تھے تو ان کو منافقوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو منافق اسلامی حکومت کے خلاف کافروں کی مدد کرے ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ بلکہ ان سے جنگ کرو اور ان کو مارو۔ لیکن جو منافق کسی ایسے کافر قوم کے حدود میں جا کر پناہ لے جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو چکا ہو تو یہ جائز نہیں کہ اس کا تعاقب کر کے اسے مارے یا قتل کرے، اور کوئی مومن بھی اپنے دوسرے مومن کو قتل نہ کرے، اور اگر قتل غلطی سے سرزد ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا کفارہ دے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں میں خون بہا دے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مقدار 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں تھی، یا پھر خون بہا کی مقدار انہی جانوروں کی بازاری قیمت کے مطابق ہو۔ اور اگر وہ مسلمان جو قتل ہوا کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے کہ تمہارا معاہدہ ہوا ہو تو اس کا کفارہ اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہے اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام آزاد کرنے کے لیے نہ ہو تو سراسر لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ یہ سب اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے تاکہ اس کا نفس ایسی بڑی غلطیاں کرنے سے باز رہے، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ان دونوں عرب کے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان وغیرہ میں کوئی خاص فرق نہ تھا، اسی لیے سلام کا لفظ مسلمانوں میں شعار پاسورڈ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا تاکہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پہچان سکے۔ لیکن لڑائیوں کے موقع ایک مشکل یہ پیش آئی تھی کہ دشمن پارٹی کے کسی مسلمان کا سامان اگر مخالف حملہ آور مسلمان کی زد میں آ جاتا اور وہ یہ لفظ اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتا تو اسے کافر سمجھ کر اس کا مال لوٹنے کے لیے غلطی سے اسے قتل کیا جاتا، کیونکہ آخر کافر بھی اپنی جان بچانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمان اور کافروں میں تمیز کرو، فوراً یہ خیال مت کرو کہ وہ سلام کرنے والا کافر ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے سلام کہہ رہا ہے، لیکن ممکن یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور پھر وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہو جائے تو بہتر ہے کافر کو چھوڑ دو تاکہ تمہارا اپنا مسلمان بھائی تو قتل نہ ہو۔ اور بعض مسلمان ایسے بھی تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بغیر کسی مجبوری کے کافر قوم میں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے رہنا پسند کرتے تھے، حالانکہ ان کو دارالسلام فراہم کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، کیونکہ اگر ایک جگہ کافروں کا راج ہو اور اللہ کے قانون پر عمل کرنا مشکل ہو پھر بھی وہ مسلمان وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔
ہاں، اگر مرد، عورت اور اپنے بچے مجبوری کی وجہ سے کافر ملک سے ہجرت نہ کرے تو اللہ درگزر کرتا ہے، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہجرت کر کے اور پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں اجر موجود ہے۔ اور جو جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور دوسری جو بغیر مجبوری کے گھر بیٹھتے ہیں، ان دونوں میں بہت ہی فرق ہے۔ پہلے گروہ کے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔